السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ پرچہ دینے کی صورت میں کن کن رجسٹرات تانا حرکت میں آتے ہیں اور ان میں کون کون سے اندراجات ہوتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ اس کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو جائے اور آپ صحیح طور پر اس پر سمجھ جائے۔ مراسلہ تانا کو موصول ہونے کی صورت میں 7 رجسٹرات حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ 7 رجسٹرات جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں کون کون سے اندراجات ہیں۔ تو جب مراسلہ تانے کو بھجوایا جائے تو یہ مراسلہ رجسٹر نمبر 1 FIR میں اس کا اندراج ہوتا ہے، یعنی اس مراسلے پر مقدمہ در رجسٹر ہوتا ہے تانے میں، جو سینئر افسر ہو اس کی طرف سے یہ چاکیدگی ہوتی ہے، اس کا یہ اندراج ہوتا ہے۔ تو جب یہ FIR دیا جاتا ہے، FIR کا اندراج ہوتا ہے، تو اس کا خلاصہ جو ہے یہ رجسٹر نمبر 2 روزنامچہ تانے میں اس کا اندراج ہوتا ہے۔ تو اس کا اندراج کس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح ایک تحریری مراسلہ من جانب فلانا افسر موصول ہو کر جس پر مقدمہ علت جرم دا برخلاف فلانا پرچہ دینا شروع کیا گیا، تو اس طرح اس کا ایک مد جو ہے یہ ایک یہ ہو گیا۔ پھر جب اس کا اختتام ہوگا، یعنی جتنے وقت میں وہ FIR دیا جاتا ہے تو اس کا وقت جو اختتام پرچہ دیا جاتا ہے، یعنی اختتامی پرچہ کے جو جتنے بھی وقت ہیں تو یہ دوسری مد میں روزنامچے میں درج ہوتا ہے، اور پھر اس میں یہ تحریر کیا جاتا ہے کہ پرچہ شروع کردہ بحوال متبادہ ختم کرائی جا کر نقل پرچہ بما اصل مراسلہ، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ جو افسر جو ہے اس افسر کو بھجوایا جاتا ہے یا جس کو FIR مارک کیا جاتا ہے تو اس کا اس میں نام ہوتا ہے۔ پھر یہ مدات ہیں، مدات یہ FIR کا ایک خانہ ہے، پھر اس مدات کا حوالہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 6 مد ہے یا 16 17 یا 18 اس طرح کا مدات ہے، اور اس کا تاریخ بھی اس کے ساتھ درج ہوتا ہے۔ تو جب یہ مراسلہ درج ہوتا ہے FIR میں تو ایک ہوگا FIR، دوسرا رجسٹر جو ہے یہ روزنامچہ ہے، اب تیسرا رجسٹر جو ہے یہ رجسٹر نمبر 8 پیری مقدمات ہیں، اس کا یہ ترتیب کے ساتھ اس کا یہ نام ہوتا ہے، مقدمہ علت اور اس کا جو جرم وغیرہ سب کچھ ہے، اور ایک خانہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس مقدمہ کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس کے ساتھ حکم عدالت تاریخ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ سزا ہو گیا، بری ہو گیا، جو بھی عدالت فیصلہ کرتا ہے اس کا یہ اندراج ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا رجسٹر نمبر 8، اور اسی طرح جو FIR میں بھی ایک خانہ ہے جسے ایک خانہ ہے تو اس کو VC کہا جاتا ہے، کہ جو رجسٹر نمبر 2 کا رجسٹر نمبر 9 کا حصہ دوئم ہے، تو VC جسے کہا جاتا ہے، اس میں اس کا اندراج ہوتا ہے FIR میں، اس خانے میں رجسٹر نمبر 9 میں اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اب رجسٹر نمبر 12 آ گیا۔ رجسٹر نمبر 12 کیا ہے؟ جو FIR چاک ہونے کی صورت میں رجسٹر نمبر 12 کیسے حرکت میں آ جاتی ہے؟ تو اگر یہ ملزم کسی دوسرے تانے کا ہو تو اس کے خلاف پرچہ گاپ جاری ہوتا ہے۔ پرچہ گاپ کا مطلب ہے گرفتار، تاکہ اس تانے کو پتہ چل جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شہری جو ہے اس تانے کے حدود کا رہنے والا فلاں تانہ نے گرفتار کیا ہے، تو یہ پرچہ 12 جاری ہوتا ہے، مجاریہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس دوسرے تانے کا کوئی ملزم سزا ہو جائے تو اس کو پرچہ سین جاری کیا جاتا ہے۔ پرچہ سین کا مطلب ہے سزا، تو اسی طرح اگر یہ ہو جائے تو یہ پرچہ 12 جاری ہوتا ہے، مجاریہ رجسٹر نمبر 12 حرکت میں آ جاتا ہے۔ ابھی اگر اس کے ساتھ ملزم کے ساتھ کوئی مال مقدمہ ہو، کوئی اسلحہ وغیرہ ہو، کوئی گاڑی وغیرہ ہو، کوئی مال مقدمہ ہو، تو اس مال مقدمہ جو پولیس برائے فرد قبض پولیس کرتا ہے تو اس کا اندراج بھی ایک رجسٹر میں ہوتا ہے جس کا نام ہے رجسٹر نمبر 19 مال مقدمات، جس کے ساتھ جیسا بھی مال مقدمہ ہوتا ہے تو اس کا اندراج اسی رجسٹر میں ہوتا ہے۔ پھر اگر مال مقدمہ واپس کیا جاتا ہے تو پھر شخص سے یا ملزم سے جو بھی ہے اس سے انگوٹھا لگایا جاتا ہے اس کے رجسٹر میں اور مال مقدمہ واپس کیا جاتا ہے، یا اگر وہ سزایاب ہوتا ہے تو مال مقدمہ جو مال خانہ ہے اس کو بھجوایا جاتا ہے۔ تو جب مال مقدمہ بھجوایا جاتا ہے تو یہ رجسٹر ایک اور رجسٹر حرکت میں آ جاتا ہے جسے رداری کہتے ہیں۔ رداری کے ذریعے مال مقدمہ مال خانے کو بھی بھجوایا جاتا ہے، اور مثل مقدمہ عدالت کو بھی بھجوایا جاتا ہے، اور کوئی رائے وغیرہ ہو، تو کوئی فارسل وغیرہ ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو جو FSL پشاور یا کوئی اور جس جگہ لیبارٹری وغیرہ ہو اس کو بھجوانا ہو، تو یہ رجسٹر نمبر 21 حرکت میں آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک رسید ہوتی ہے، اور اس رسید پر وہ اس سے جس کو مال مقدمہ حوالہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا سائن اور دستخط ہوتا ہے، اور پھر واپس آ کر اس رجسٹر کے ساتھ وہ رسید جو نقل رسید ہوتی ہے، اصل رسید جو ہے یہ تانے میں رہ جاتا ہے رجسٹر کے ساتھ، اور نقل رسید بھجوایا جاتا ہے، نقل رسید پر وصولی کی رسید لے کر اس رسید کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختصر ویڈیو ہے کہ
مراسلے پر FIR چاک ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو جتنے بھی رجسٹر حرکت میں آ جاتے ہیں تو میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائے ہیں، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں، غور کر لیں۔ تو اگر آپ اس طرح کا کوئی FIR آپ چاک کرتے ہیں تو یہ رجسٹری بھی ساتھ ساتھ چلائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کیجئے، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ، میسنجر، فیس بک، انسٹاگرام پر شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔